الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ 40 احادیث صحیح البخاری کی چوتھی مجلس میں آپ سب کا استقبال۔ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردۃ بن عبد اللہ بن ابی بردۃ عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاسلام افضل، افضل ترین اسلام کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے افضل ترین اسلام والا وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھوں اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کریم عطا فرمایا اور اپنا نبی بنا کر پوری کائنات کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حقیقی ایمان والا اور حقیقی مسلمان، اس کی پہچان اپنی احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان فرمائیں، جن میں ایک حدیث یہ بھی آپ کے سامنے جو پڑھی گئی۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ اور اس کے درمیان ہوتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اپنے نوافل اپنی تہجدیں پڑھتا ہے تو اس کا اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی نمازی کی حقیقی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں ہوتا ہے، اپنے ماحول میں ہوتا ہے، اپنے سماج اور سوسائٹی میں ہوتا ہے۔ زبان اور ہاتھ، انہی دونوں سے اکثر و بیشتر رشتے بنتے ہیں اور انہی دونوں سے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ ہاتھ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اکثر ہاتھ وہ کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور زبان سے بندہ کئی دفعہ ایسے الفاظ بول جاتا ہے کہ اس سے دل جڑ جاتے ہیں یا پھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ حقیقی ایمان والے اور حقیقی مسلمان کی پہچان یہی بتلائی کہ اس کا اور اپنے بھائی کے بیچ کا معاملہ کیسا ہے۔ اگر اس کے ہاتھ اپنے بھائی کی مدد کے لیے بڑھتے ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے بڑھتے ہیں، اس کی نصرت اور مدد کے لیے بڑھتے ہیں، تو سمجھو یہ ایمان والا ہے اور سچا مسلمان ہے۔ اگر یہی ہاتھ کسی کو گرانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے اور رسوا کرنے کے لیے
آگے بڑھتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں، تو پتہ چاہیے چلے گا کہ یہ پکا ایمان والا اور مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح زبان، حدیث میں آتا ہے کہ زبان سے انسان بعض دفعہ ایسا کلمہ بول جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ جہنم کے نیچے والے کھڈے میں چلا جاتا ہے، جہنم کی تہ میں گر جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا۔ اور اسی زبان سے کئی دفعہ وہ اتنے اچھے الفاظ بول جاتا ہے کہ ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، کمزور دل والے طاقت میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ای الاسلام افضل کے جواب میں فرمایا کہ سب سے اچھا ایمان والا، سب سے افضل ترین اسلام والا وہ میرا امتی ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان کا لفظ اس لیے فرمایا کہ اس کا زیادہ تر اٹھنا بیٹھنا تعلق رہنا سہنا مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، معاشرت ہوتی ہے، سماجی تعلقات ہوتے ہیں۔ مسجد میں جانا تو مسلمان کے ساتھ جاتا ہے، حج میں جاتا ہے تو مسلمان کے ساتھ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے تو مسلمان کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اکثر معاملات ہوتے ہیں تو مسلمان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا معاملہ جب مسلمانوں کے ساتھ اچھا ہوگا تو غیر مسلمان کے ساتھ اور زیادہ اچھا ہوگا۔ شروعات اس کے گھر سے ہوتی ہے، اس کے محلے سے ہوتی ہے، اس کے گاؤں سے ہوتی ہے، اس کے سماج سے ہوتی ہے، اس کے معاشرے سے ہوتی ہے، پھر یہ اس کی صفت اور یہ اس کے اخلاق دوسرے بھائیوں تک پہنچتے ہیں، عام انسانوں تک چلے جاتے ہیں، غیر مسلمانوں تک چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ای الاسلام افضل کے جواب میں جو مسلمون کا لفظ استعمال فرمایا ہے وہ اس لیے فرمایا کہ اس کا اکثر و بیشتر معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بات طے ہے جس کا معاملہ اپنے پڑوسی، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے گھر، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ بہتر ہوگا وہ دوسروں کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ حقیقی نماز وہی نماز ہوتی ہے جو انسان کو دوسروں کو تکلیف دینے سے روک دے۔ حقیقی عبادت وہ عبادت ہوتی ہے جو عبادت اس کو دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھے معاملے پر ابھارے۔ اگر یہ اس کی صفت بن جاتی ہے تو سمجھ لو اس کی نماز میں جان ہے، اس کے عبادت میں جان ہے، اس کی تلاوت میں جان ہے، اس کے صدقہ خیرات میں جان ہے، اس کے حج میں جان ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کا برعکس ہے کہ وہ نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا معاملہ اپنے بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ بہت خراب ہے، بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، اور انسان اس سے ڈرتے ہیں اس کے پاس آنے سے، اس کے پاس بیٹھنے سے، تو وہ حقیقی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازی ہو سکتا ہے، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ حاجی ہو سکتا ہے لیکن پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس کو ثواب مل جائے گا اپنی عبادت کا، لیکن جو اس کے درجات ہیں اللہ کی نظر میں اور حضور کریم علیہ السلام کی نظر میں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم آلف مألوف، حقیقی مسلمان وہ ہے جو دوسروں سے دل لگاتا ہو اور اس کے پاس بیٹھ کر دوسرے کا دل لگتا ہو۔ آلف مألوف، جس کا جو دوسروں سے اس کا دل لگتا ہو، دوسروں سے محبت کرتا ہو اور دوسرے اس سے محبت کرتے ہوں، اس کے پاس بیٹھ کر سکون ملتا ہو، اطمینان حاصل ہوتا ہو، اس کے پاس بیٹھ کر انسان اپنے غم بھول جاتا ہو، وہ سچا مسلمان ہے، پکا ایمان والا ہے۔ اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، وہ کوئی بھلائی والا نہیں، اس انسان میں، اس مسلمان میں، اس ایمان والے میں کوئی خیر نہیں کہ جو دوسرے سے دل نہ لگاتا ہو اور اس کے پاس بیٹھ کر دل نہ لگتا ہو، محبت نہ کرتا ہو، دوسرے اس سے محبت نہ کرتے ہوں۔ حقیقت میں ایمان والا وہی ہوتا ہے کہ جس کی طرف دل کھچ کر جائیں اور جس کے پاس بیٹھ کر سکون حاصل ہو، ٹوٹے دل اس کے پاس بیٹھ کر جڑ جاتے ہوں۔ اسی لیے حضور کریم علیہ السلام نے اس حدیث میں جب سوال کیا گیا کہ ای الاسلام افضل،
آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدی، کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ سچا مسلمان ہے۔ آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ جو زیادہ نماز پڑھتا ہے، یہ بھی فرما سکتے تھے جو زیادہ تلاوت کرتا ہے، یہ بھی فرما سکتے تھے جو زیادہ حج کرتا ہے یا زیادہ عمرے کرتا ہے، نہیں، آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور جس کے زبان کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو حدیث پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ ہماری مائی بہنیں بھی اس حدیث پر عمل کریں، ہمارے بھائی بزرگ بھی اس حدیث پر عمل کریں، اور اس حدیث کی خوشبو اپنی زندگی میں اتار کر اپنے محلے پڑوس اور اپنے بھائی بہنوں یہاں تک کہ غیر مسلم تک اس کی خوشبو پہنچے۔ یہ ہے اصل اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ اور اسلام کا مقصد اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔